بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو میں ہم 32 بٹ یا 64 بٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. سب سے پہلے بٹ پہ آتے ہیں. جسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ یا 0 اور 1 کے فارم میں ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ 0 اور 1 یہ اصل میں کیا ہے، یہ کمپیوٹر کا جو ڈیٹا سٹور ہو رہے ہے وہ 0 اور 1 فارم میں، یا جو ایڈریسز ہے وہ 0 اور 1 فارم میں پروسیس کر رہے کمپیوٹر. تو جب کمپیوٹر ڈیٹا پروسیس کر رہے تو وہ پروسیسر کمپیوٹر کے اندر یا تو 32 بٹ کا ہوگا یا 64 بٹ کا ہوگا. تو 32 بٹ جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بٹ کا ویلیو یا 0 ہوگا یا 1 ہوگا. اس وجہ سے یہ ہم 2 میں ریپریزنٹ کر رہے 0 اور 1. تو جب 32 بٹ تو اس کا مطلب پر سیکنڈ میں یہ اتنے بٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یہ پروسیسر. یا اس کا شارٹلی اگر ہم جاننے کی کوشش کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے کمپیوٹر کے اندر 32 بٹ پروسیسر ہو اور یہ 4 GB تک ریم کو سپورٹ کرے گا، اس سے زیادہ ریم یہ سپورٹ نہیں کر سکتا. اور اگر ہمارے کمپیوٹر کے اندر پروسیسر 64 بٹ کا ہو تو یہ 16 ہیگزا بائٹ تک ریم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو سلائیڈ کی طرف آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. In a computing, there exist 2 types of processor, 32 bit and a 64 bit. کمپیوٹر میں پروسیسر یا 32 بٹ کا ہوگا یا 64 بٹ کا ہوگا. The type of processor tell us how much memory a processor can have access from a CPU registered. کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ ہمیں بتا رہے کہ کمپیوٹر کتنا ریم یوز کر رہے ہیں through registered. For instance, a 32 bit can access 2 کی power 32 memory address. ایگزامپل کے طور پہ a 32 bit system can access 2 کی power 32 memory addresses. 4 GB of RAM or a physical memory ideally. جس طرح ہم نے بتایا پہلے کہ 4 GB تک ریم استعمال کر سکتے ہیں کمپیوٹر اگر اس کے اندر پروسیسر 32 بٹ کا ہو. It cannot access more than 4 GB of RAM also. 4 GB سے زیادہ ریم یہ یوز نہیں کر سکتا. اگر آپ کے کمپیوٹر میں ریم 6 GB یا 8 GB ہو اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر پروسیسر 32 بٹ کا ہو یا آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ کا ہو تو یہ صرف 4 GB یوز کرے گا. باقی 4 سے اوپر جتنے بھی آپ کا ریم ہو تو وہ یوز لیس ہوگا. جب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو گئی، گرافکس ہیوی گرافکس استعمال ہونا پڑا، سافٹ ویئر اس طرح، تو پھر یہ ریم زیادہ ہو گیا کمپیوٹر کا سائز وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر اس کے لیے پروسیسر کو بدلنا پڑا 32 بٹ کے بجائے 64 بٹ. 64 bit can access 2 کی power 64 memory addresses. In short, any amount of memory greater than 4 GB can be easily handled by it. وہاں پہ یہی مسئلہ تھا کہ 4 GB سے زیادہ ریم پروسیسر استعمال نہیں کرتے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے AMD نے 2003 میں جو پہلے 64 بٹ کے 64 بٹ کے پروسیسر کو ڈیولپڈ کیا. اب 2 کی پاور 32 4 GB. It means that 32 bit processor only support 4 GB. صرف 4 GB ریم استعمال کر سکتے ہیں 32 بٹ پروسیسر اگر آپ کے سسٹم کے اندر ہو. while 2 کی پاور 64 16 ہیگزا بائٹ. It means that 32 bit 64 یہاں پہ یہ 64 ہے. 64 bit پروسیسر اونلی سپورٹ 16 ہیگزا بائٹ. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اتنا بڑا ریم آج تک جو ریم ہے وہ GB میں چل رہے تو اس سے بھی اوپر ہے. اگر ریم اتنے بھی سائز کے ہوتے یہ سپورٹ کر سکتے. 64 bit processor was first time introduced by AMD in 2003
ود دی نیم ایتالون اینڈ اوپیرون. اس نام سے انہوں نے پہلے دفعہ AMD جو کہ ایک مینوفیکچرر ہے انٹیل کی طرح، انہوں نے یہ ڈیوائسز انٹروڈیوس کیے مارکیٹ میں. اب اس کا ڈفرینس، میجر ڈفرینس بٹوین 32 بٹ پروسیسر اینڈ 64 بٹ پروسیسر از دا نمبر آف کیلکولیشن پر سیکنڈ دے کین پرفارم. اس میں بنیادی ڈفرینس یہی ہے کہ نمبر آف کیلکولیشن یا نمبر آف انسٹرکشن پر سیکنڈ 32 بٹ کتنا ایگزیکیوٹ کر رہے یا پرفارم کر رہے، اور 64 بٹ. تو 32 بٹ 2 کی پاور 32 اور 64 بٹ 2 کی پاور 64، مطلب 2 کو 64 دفعہ ضرب کر لے، جتنے بھی اماؤنٹ آ جاتے ہیں تو یہ انسٹرکشن پر سیکنڈ پرفارم کر رہے، وچ افیکٹ دی اسپیڈ ایٹ وچ دے کین کمپلیٹ ٹاسک. تو بنیادی فرق اسپیڈ کا ہے. 64 bit processor can come in a dual core 6 core and 8 core version for the home computing. یہ core to do dual core یہ چیزیں جو پروسیسر کے ہے تو یہ 64 bit میں آتے ہیں. آج کل زیادہ تر پروسیسر 64 bit میں آتے ہیں. Multiple cores allow for increased number of calculation per second that can be performed. Multiple core جس طرح ہم نے dual core یا quad core، تو یہ کیا کر رہے، انکریز کر رہے نمبر آف کیلکولیشن پر سیکنڈ، which can increase the processing power and help make a computer run fast. اس سے ہمارا پروسیسنگ کا سپیڈ بڑھ رہے ہے، جس سے کمپیوٹر کی سپیڈ تیز ہو رہے ہے. Software program that require many calculation to function smoothly can operate faster and more efficiently on a multi-core 64-bit processor for the most part. جہاں پہ 64 بٹ کا ہو تو وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ رن ہو رہے ایز کمپیئر ٹو 32 بٹ. For better and efficient use of resource and we need to install 64 bit operating system. یہ 64 bit operating system 64 bit software with a 64 bit processor. اگر ہم ریسورس کا اچھا استعمال اور بہترین استعمال کرنا چاہتے تو پھر ہمیں ایک سسٹم کے اندر سب سے پہلے 64 بٹ کا پروسیسر ہونا چاہیے، پھر اسی پروسیسر پہ 64 بٹ کا آپریٹنگ سسٹم، پھر اسی آپریٹنگ سسٹم میں 64 بٹ کے سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا، تب ہمارا ریسورس بیٹر اور ایفیشینٹ یوز ہوگا. تو یہ بنیادی کنسیپٹ ہے کہ یہ سب چیزیں پروسیسر کے ساتھ جڑے ہوئے. اگر آپ کے سسٹم میں پروسیسر 64 بٹ کا ہو اور آپ اس میں آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ کا انسٹال کر لیں تو یہ ریسورس کا ایفیشینٹ اور بیٹر استعمال نہیں ہو، کیونکہ پھر سپیڈ کم ہوگا اور ریسورس ضائع ہو رہے ہیں. اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر پروسیسر 64 بٹ آپریٹنگ 64 بٹ اور آپ سافٹ ویئر استعمال کر رہے 32 بٹ کے تو پھر یہ بھی اچھا استعمال نہیں ہوا ریسورس کا. تو اس وجہ سے زیادہ تر پروسیسر 64 بٹ میں آتے ہیں، تو 64 بٹ میں 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا چاہیے، پھر اسی آپریٹنگ سسٹم میں 64 بٹ کی سافٹ ویئر انسٹال کرنا ایک بہترین پلان ہے اور ریسورسز کا ایفیشینٹلی یوزڈ ہے. اب ایڈوانٹیجز آف 64 بٹ اوور 32 بٹ، تو کیا ایڈوانٹیجز ہوگا؟ سمپل سی بات ہے، ریسورس کا بہترین استعمال اور ساتھ ہی ساتھ سپیڈ زیادہ ہوگی 64 بٹ کی ایز کمپیئر ٹو 32 بٹ. یوزنگ 64 بٹ one can do a lot in a multitasking. User can easily switch between various applications without any windows hanging problem. 64 بٹ میں ہم اگر ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب کہ ایک ہی جگہ اگر ہم زیادہ اپلیکیشنز کھولنے کی کوشش کریں یا زیادہ کام کریں تو اس کو ملٹی ٹاسکنگ، تو یہ ایزیلی ہم کر سکتے ہیں بغیر ونڈوز ہینگنگ پرابلم کے. Gamer can easily play a high graphics game like Modern Warfare, GTA 5, or use a high-end software like Photoshop or arcade computer aided design, which makes a lot of memory since it makes a multitasking with a big software
جس طرح یہ گیمز وغیرہ یا فوٹوشاپ وغیرہ یا کیڈ وغیرہ کو ہم انسٹال کرنا چاہ رہے کمپیوٹر پہ اور اس کو یوز کرے تو یہ زیادہ تر میموری مطلب ریم کا زیادہ استعمال کر رہے، تو اس وجہ سے ہمیں پھر 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم اور ساتھ ہی 64 بٹ یہ پروسیسر اور یہ چیزیں بھی 64 بٹ میں آلریڈی آ رہے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ریم کا یا اسپیڈ کا جب یہ چیزیں ہمارے پاس 64 بٹ میں ہوں گے۔ ایزیلی اینڈ ایفیشینٹ فار یوزر، آسانی ہوگی اور بہترین استعمال ہوگا۔ ہاؤ ایور اپ گریڈنگ دی ویڈیو کارڈ انسٹیڈ آف گیٹنگ 64 بٹ وڈ بی مور بینیفیشیل۔ اگر ویڈیو کارڈ کو ہم اپ گریڈ کر لیں 64 بٹ تو یہ بھی مزید فائدہ دے گا گرافکس میں یا جو ہمارے ہیوی سافٹ ویئر ہے اس میں۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن یا سجیشن ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔